السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، فروری کی 6 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان، افغانستان، بھارت، امریکہ اور دنیا بھر سے ملنے والی اہم خبروں کے ساتھ آج کا بلیٹن پیش کرتے ہیں۔ پاکستان نے ایک بار پھر چینی قیادت کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ملک میں چینی اہلکاروں پر ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کی تحقیقات اور قصورواروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے تمام تر کوششیں کی جائیں گی۔ یہ بات زرداری کی صدر شی جن پنگ کے ساتھ ملاقاتوں کے اختتام کے بعد چین اور پاکستان کے مشترکہ اعلامیے میں کہی گئی ہے۔ اس وقت ہزاروں چینی پاکستان میں درجنوں مختلف منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ بہت سے منصوبے سی پیک کے تحت آتے ہیں، جو چین اور پاکستان کا سب سے اہم ترین معاشی کوریڈور بنانے کا منصوبہ ہے، جبکہ کئی ایسے منصوبوں پر بھی چینی شہری کام کر رہے ہیں جو سی پیک کے دائرہ کار سے باہر ہیں۔ تاہم پاکستان میں تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات اور اس میں کئی چینی باشندوں کی ہلاکت پر چین نے سیکیورٹی کی صورتحال اور اس کے نتیجے میں اپنے شہریوں کی جانوں کے ضیاع پر شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ امریکہ نے 100 سے زیادہ غیر قانونی بھارتی تارکین وطن کو ایک ملٹری طیارے میں بھارت واپس بھیج دیا ہے۔ حزب اختلاف کے متعدد ارکان پارلیمان نے تارکین وطن کو ہتکڑیوں میں لائے جانے پر جمعرات کو پارلیمان کے اندر اور باہر سخت احتجاج کیا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے راجیہ سبھا میں بیان دیتے ہوئے پابندیوں کو امریکہ کا SOP قرار دیا اور حزب اختلاف کو یقین دلایا کہ بھارت ٹرمپ انتظامیہ کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ واپس بھیجنے والوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک نہ کیا جائے۔ انہوں نے ہتکڑی لگانے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ خواتین اور بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکہ غیر قانونی تارکین وطن کو واپس بھیجنے میں حق بجانب ہے، لیکن ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک نہیں کیا جانا چاہیے۔ ان کے بقول وزیر اعظم نریندر مودی اگلے ہفتے امریکہ کے اپنے دورے میں صدر ٹرمپ سے مذاکرات کے دوران اس معاملے کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس معاملے کا باہمی تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بنگلہ دیش میں ہزاروں مظاہرین نے جیلا وطن سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے خاندانی گھر کو تباہ کر دیا، جسے ملک کی آزادی کی علامت کے طور پر لیا جاتا تھا، لیکن جسے اب مظاہرین شیخ حسینہ کے آمرانہ اقتدار کی علامت کے طور پر دیکھتے تھے۔ حملے کا محرک شیخ حسینہ کی بھارت سے سوشل میڈیا پر کی جانے والی وہ تقریر ہے جس میں انہوں نے اپنے حامیوں سے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے خلاف کھڑے ہو کر مزاحمت کا مطالبہ کیا تھا۔ مظاہرین نے انہیں یہ تقریر کرنے سے منع کیا تھا، لیکن جب ان کا خطاب شروع ہوا تو اس تاریخی عمارت اور وہاں قائم آزادی کی یادگار کو تباہ کر دیا گیا۔ حسینہ نے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ یہ لوگ ایک عمارت کو تباہ کر سکتے ہیں لیکن تاریخ کو نہیں مٹا سکتے۔ متعدد مظاہرین نے نعرے لگاتے ہوئے بغاوت کے دوران سینکڑوں ہلاکتوں پر حسینہ کو پھانسی دینے کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب حسینہ نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ ان ہلاکتوں کی تحقیقات کرے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے سرکاری بحری جہاز اب پیناما کینال سے کسی بھی قسم کی فیس ادا کیے بغیر گزر سکیں گے۔ محکمہ خارجہ نے بدھ کی شب ایک بیان میں کہا کہ پیناما کی حکومت نے آمادگی ظاہر کی ہے کہ پیناما کینال سے گزرنے والے امریکی سرکاری جہازوں پر آئندہ فیس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ دوسری جانب اس آبی گزرگاہ کا انتظام سنبھالنے والی پیناما کینال اتھارٹی نے ایک بیان میں کہا کہ اتھارٹی نے امریکہ کو ایسی کوئی رعایت دینے پر تاحال اتفاق نہیں کیا ہے۔ اتھارٹی کے مطابق وہ امریکی حکام سے اس حوالے سے مزید بات چیت کے لیے تیار ہے۔ غزہ کے علاقے رفح میں جمعرات کی صبح امدادی ٹرک داخل ہو گئے۔ جنگ سے تباہ حال فلسطینی شدت سے اس امداد کے منتظر تھے۔
اسرائیل اور حماس کے بیچ جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں غزہ میں لڑائی رکنے کے بعد فلسطینی اربوں ڈالر کی ہنگامی امداد کی اپیل کر رہے ہیں۔ اپیل میں ملبہ صاف کرنے کے لیے بھاری مشینری اور اسرائیلی بمباری سے بے گھر ہونے والوں کے لیے خیمے بھی شامل ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی نے 6.5 بلین ڈالر کی ہنگامی فنڈنگ کی ضرورت کا تخمینہ دیا ہے، جو غزہ کے 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی عارضی رہائش کے لیے درکار ہے۔ ادھر حماس اسرائیلی یرغمالیوں کے چوتھے گروپ کو 8 فروری کو رہا کرے گی۔ ان یرغمالیوں کو حماس نے 7 اکتوبر 2023 کے اسرائیل پر اپنے حملے میں اغوا کیا تھا۔ 6 فروری 2023 کو ترکی میں آنے والے شدید زلزلے کو آج 2 سال ہو گئے ہیں۔ آنے والے زلزلے کی شدت 7.8 تھی، جس میں 55,000 سے زیادہ افراد ہلاک اور 1 لاکھ سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ ترکی کے متعدد شہروں میں اس موقع پر زلزلے کے متاثرین کی یاد میں تقریبات منعقد کی گئیں۔ وہ علاقے جو زلزلے سے انتہائی متاثر ہوئے تھے، وہاں سینکڑوں لوگ متاثرین کی یادگاروں پر پھول چڑھانے کے لیے جمع ہوئے۔ مختلف نعرے لگاتے ہوئے انہوں نے سڑکوں پر مارچ کیا اور کچھ افراد نے حکومت پر لاپرواہی کا الزام بھی لگایا۔ جدید ترکی کی تاریخ کا یہ سب سے مہلک اور تباہ کن زلزلہ تھا، جس کے 2 سال بعد بھی لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ تعمیر نو کے لیے جو ابتدائی اہداف مقرر کیے گئے تھے، انہیں ابھی تک پورا نہیں کیا جا سکا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے آج کہا ہے کہ روس وولگا علاقے میں یارس بین البراعظمی بیلسٹک میزائلوں کے ساتھ مشقیں کر رہا ہے۔ وزارت نے یارس میزائل لانچروں کی ایک ویڈیو جاری کی، جن کو برف سے ڈھکے ایک جنگل سے گزرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یارس ایک جوہری میزائل ہے جسے ٹرک کیریئر پر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے۔ روس نے پچھلے سال یوکرین کے ساتھ اپنا تنازع بڑھانے کے دوران بھی ایسے حربے استعمال کیے تھے، جن کا مقصد مغرب کو جوہری ہتھیار کے استعمال کا انتباہ کرنا تھا۔ کوپن ہیگن میں لائٹ فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا ہے اور شہر کے ارد گرد روشنی کی 40 تنصیبات قائم کر دی گئی ہیں۔ پلوں اور عمارتوں پر نصب کی گئی یہ روشنیاں اگلے 3 ہفتوں تک ڈنمارک کے دارالحکومت میں اجالا کریں گی۔ سیاحوں کے لیے فیسٹیول ایپ پر انسٹالیشن یا تنصیب تک پہنچنے کے لیے ایک انٹر ایکٹیو رہنما نقشہ موجود ہے۔ میلے کے دوران سائلنٹ ڈسکو اور لائٹ رن جیسے ایونٹس بھی ہوں گے۔ منتظمین کے مطابق 23 فروری تک جاری رہنے والا یہ میلہ یورپ کا سب سے بڑا لائٹ آرٹ فیسٹیول ہے۔ امریکہ کی انٹرٹینمنٹ اور میڈیا کمپنی ڈزنی پہلی سہ ماہی کے لیے اپنی آمدن کے حوالے سے سر فہرست رہی، جس کی وجہ موانا 2 نامی اینیمیٹڈ فلم تھی۔ موانا 2، جسے کمپنی کی اسٹریمنگ سروس کے لیے ایک سیریز کے طور پر تیار کیا جانا تھا، تاہم اسے بڑی اسکرین کے لیے تیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس اینیمیٹڈ فلم سے اگرچہ ریلیز سے پہلے ہی بڑی توقعات وابستہ تھیں، لیکن ریلیز کے بعد اس نے ان تمام توقعات سے کہیں بڑھ کر پرفارم کیا۔ تھینکس گیونگ پر 5 روزہ افتتاح نے فلم بینوں کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ والٹ ڈزنی کمپنی کی آمدن 28 دسمبر کو ختم ہونے والی مدت کے لیے 2.55 بلین ڈالر رہی اور اس سے ڈزنی کی انٹرٹینمنٹ سیگمنٹ آمدنی میں 9% اضافہ ہوا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو براہ راست پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر بے نظیر صمد اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔